اسلامک اسٹڈی چیپٹر نمبر 1 تعارف قرآن۔ وحی کا معنی و مفہوم۔ لفظ وحی یا الوحی کے لغوی معنی ہے لکھا ہوا، پیغام، الہام کردہ چیز، رمز اور اشارے وغیرہ کے ہیں، اور اصطلاح میں وحی سے مراد کسی نبی یا رسول کی طرف کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ یعنی اصطلاح میں وحی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی بھی صورت میں کسی بھی ذریعے سے نبی یا رسول کی طرف پہنچانا ہے۔ وحی کی صورتیں۔ وحی کی 3 صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اشارے سے، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے، نمبر 3 فرشتے کے ذریعے۔ پہلی صورت اشارے سے۔ اشارے سے وحی کی پھر آگے 3 صورتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 القا فی القلب، یعنی دل میں بات ڈالنا، قلب دل کو بولتے ہیں۔ القا یعنی بات، فی میں القلبی دل، القا بات، فی میں القلبی دل یعنی دل میں بات ڈالنا۔ نمبر 2 خواب، نمبر 3 سلسلات الجرس۔ نمبر 1 القا فی القلب، اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے۔ بعض اوقات وحی کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی یا رسول کے دل میں بیداری کی حالت میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دل میں بات ڈالنا کسی فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: بے شک روح القدس یعنی جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اسے الہام کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگرچہ بعض اوقات فرشتے کا واسطہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں فرشتہ نظر نہیں آتا، لہٰذا اسے ہم اشارے سے کی صورت میں ہی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد کی طرف اکثر اسی انداز میں وحی نازل ہوئی۔ نمبر 2 خواب۔ نبی یا رسول کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور یہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کا حکم خواب کے ذریعے ہی دیا گیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل جو وحی کی ابتدا ہوئی تو وہ نیند میں اچھے خواب تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا تھا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مواقع پر خواب کے ذریعے وحی کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرے کے متعلق خواب کا خود قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں ذکر موجود ہے، اور پھر یہ خواب پورا ہوا۔ نمبر 3 سلسلات الجرس۔ سلسلات الجرس کا معنی گھنٹی کی آواز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کی ایک صورت یا کیفیت یہ بتائی۔ ترجمہ: کبھی وہ فرشتہ یعنی گھنٹی کی طرح آتا ہے اور یہ صورت مجھ پر سخت بھاری ہوتی ہے، بس جب یہ ختم ہوتی ہے تو میں نے وہ یاد کر لیا ہوتا ہے کہ جو فرشتے نے کہا ہوتا ہے۔ یہاں فرشتے کا آنا تو ثابت ہے، لیکن انسانی شکل میں یا اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، اور فرشتہ نظر بھی نہیں آتا، لہٰذا اسے بھی ہم اشارے والی صورت کے ذیل میں ہی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی سی آواز کا ذکر ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ کوئی الگ صورت نہیں تھی بلکہ سلسلات الجرس والی صورت ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹی کی طرح کی آواز سنائی دیتی تھی، اور قریب موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ دوسری صورت پردے کے پیچھے۔ وحی کی ایک صورت بغیر
کسی فرشتے کے واسطہ کے اللہ رب العزت سے براہ راست بات ہونا بھی ہے۔ یعنی وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی فرشتے کے اللہ تعالیٰ رب العزت سے براہ راست بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات رب ذوالجلال سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی بھی ہوا تھا یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ دیدار الہی نہیں ہوا کرتا اور ایک گروہ دیدار الہی کے ہونے کا قائل ہے۔ تیسری صورت فرشتے کے ذریعے۔ فرشتے کے ذریعے وحی کی آگے دو صورتیں شمار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 انسانی شکل میں، نمبر 2 اصلی شکل میں۔ نمبر 1 انسانی شکل میں۔ بعض دفعہ فرشتہ انسانی شکل میں نبی یا رسول کے پاس آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر فرشتے انسانی شکل میں ہی آتے تھے، اور پھر وہی فرشتے انسانی شکل میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق انہوں نے قوم لوط کو عذاب پہنچایا اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ مشہور حدیث جبریل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 2 اصلی شکل میں۔ کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی اللہ رب العزت کا پیغام لے کر نبی یا رسول کے پاس آتا ہے۔ جب سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا اور معراج کی رات بھی۔